1.22 یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں علماء کرام ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سب سے جو بات چیت کرنے لگا ہوں، اس بات چیت سے پہلے ہی میں بڑی چھوٹی سی آپ سے عرضی پیش کر دیتا ہوں. وہ عرضی یہ ہے کہ میری بات چیت کو آپ عالم دین کی بات چیت سمجھ کے نہ سنیے. میرے سے زیادہ بہتر علم والے یہاں موجود ہیں، میرے سے زیادہ بہتر والے رتبے والے، فہم والے، عمر میں، تجربے میں میرے سے زیادہ بہتر یہاں لوگ موجود ہیں. میرے پاس دعویٰ نہیں ہے، لیکن دو کوششیں ہیں زندگی کی جو میں آپ سے گوش گزار کروں. ان میں سے پہلی کوشش، میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میری زندگی میں جب بھی گھر جب سے شفٹ کرنا پڑا ہے تو گھر کا سامان تو اکثر میں نے چھوڑ دیا، نیا قیمتی ہے، لیکن گھر شفٹ کرتے ہوئے سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی چیز وہ 5-6 ہزار کتابیں ہیں. وہ پچھلے 20 سال سے میرے ساتھ چلتے چلتے ان کی تعداد بھی بڑھی ہے. یہ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علموں کے ہونے کے ناطے میرے شب و روز کہیں نہ کہیں سیکھنے اور سکھانے سے گزرتے. دوسرا، تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے آج کے موضوع کا ایک سوال جو میرا سوال ہے، اور اس سوال کے جواب کو میں تادیر ڈھونڈتا رہا، ٹکریں مارتا رہا کہ اس سوال کا جواب مجھے مل جائے. سوال یہ تھا کہ پوری ریکارڈڈ ہسٹری، انسانی تاریخ جتنی ریکارڈڈ پڑی یا ریکارڈڈ نہیں ہوئی، اس ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک جتنے انسان آئے ہیں ان انسانوں میں سب سے مؤثر شخص کون؟ میرا سوال تھا. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ننکانہ کے ساتھ میرے کل 2 تعلق ہیں، تیسرا کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا تعلق آج یہ جج صاحب کی وجہ سے ان کی پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی، ہمارا وہ ضلع ہو جائے گا. پہلا تعلق میرا فیصل بھٹی صاحب کی وجہ سے ہے. یہ کوئی ہم سول میٹ ہیں، اربا سال سے کہیں روحیں ہماری اکٹھی ہیں. ان کا تعلق ننکانہ سے ہے. ان کے والد صاحب رشید بھٹی صاحب یہاں پولیٹیشین تھے. بھٹی صاحب میرے سول میٹ ہیں. میں پہلی بار بھی آیا تھا بھٹی صاحب ساتھ تھے، میں آج بھی آیا ہوں تو بھٹی صاحب ساتھ تھے. دوسرا میرا جو تازہ میری کمائی ہے وہ بھی یہیں بیٹھی ہوئی ہے. بھٹی صاحب کا میں تعلق یہ بتا دوں، بھٹی صاحب پاکستان کا سب سے بڑا سافٹ ویئر ہاؤس نیٹ سول کے HR مینیجر ہیں. دوسرا تعلق یہاں پر عبدالسلام بیٹھا ہے. ننکانہ والوں کو نا بعض اوقات اپنے ضلع کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے میں گجرات والوں کو بھی نہیں پتا تھا میں گجرات سے ہوں. دوسرا جو یہاں پر ہمارا نوجوان بیٹھا ہوا ہے اس کا نام عبدالسلام ہے. گوگل، یہ آپ کے موبائل میں جو ہے، گوگل یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو گیمنگ کی سب سے بڑی کمپنی ہے، سافٹ ویئر ہاؤس ہے، وہ ننکانہ کے اس لڑکے عبدالسلام کا ہے. گوگل کہتا ہے. تو ہم آج صبح سے چلے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا میری گڈی پہ جانا ہے، گاڑی گڈی پہ جانا ہے. ڈسائڈ ہوا کہ ہم 2 ننکانے کے ایک گجرات کا، ہم اکٹھے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، باقی گاڑی پیچھے لگاتے ہیں اور جج صاحب کے حکم پہ یہاں پہنچ جاتے ہیں. تو میرا ننکانے کے ساتھ یہ 2 تعلق ہیں، فیصل بھٹی، عبدالسلام، شاہکوٹ سے. میں واپس موضوع کی طرف آتا ہوں. حضور والا، میں آپ میرا سوال سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ علماء میرے ساتھ، اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صرف ہاتھ ہلا بولیے گا نا، ہاتھ ہلا سمجھ آ رہی ہے؟ میں سوال دوہرا دیتا ہوں. میں کوشش کروں گا ود دی پرمیشن آف جوڈیشری اینڈ آفیسرز میں اس آج کے سیشن کو بچوں کے لیے کروں. ہم کوئی نہ کوئی بات سیکھتے پڑھتے رہتے ہیں. اس سیشن کو مجھے ڈیلیوٹ کرنے دیجیے. میں تھوڑا سا ڈیلیوٹ شربت جیسے ہوتا ہے اس کو ذرا آسان کر کے بات کرنا چاہتا ہوں. میرا زمانے طالب علمی سے ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد ایک سوال تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ بنی نوع انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری، جس کی ریکارڈڈ ہسٹری 5000 سال کی ہے، جو ریکارڈڈ نہیں ہے اس سے پیچھے خربہ سال ہے. ریکارڈڈ ہسٹری میں کسی ریکارڈ میں آج تک سب سے مؤثر انسان جس نے انسانوں، بنی نوع انسان تہذیب پہ سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، وہ کون ہے؟ میں تلاش کرنا میں نے شروع کر دی. اینتھروپولوجی کی کتابیں ختم کر دی، فلاسفیکل بکس ختم کر دی، تاریخ کی بایوگرافیز اور آٹو بایوگرافیز، یو نیم اٹ. میں چیلنج کرتا ہوں اس کتاب کو کسی نہ کسی حوالے سے میری نظروں کے سامنے سے گزری ہوئی. آج سے 20 سال پہلے ایک کتاب میری نظروں کے سامنے آئی اور مجھے پتہ لگا کہ 1932 میں ایک یہودی شخص پیدا ہوتا ہے
اب یہ ذرا میری تمہید کو سنیے گا کہ میں تعریف کو کہاں سے شروع کروں۔ 1932 میں یہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک سب سے زیادہ معتبر نام جس نے تاریخ انسانیت اور تہذیب پہ سب سے زیادہ مثبت اثرات چھوڑے وہ کون ہے؟ 1932 میں جو یہودی پیدا ہوتا ہے اس کا بھی یہی سوال ہے۔ ہر باشعور شخص کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں اس یہودی کا نام تھا مائیکل ہارٹ، مائیکل ایچ ہارٹ لکھا جاتا ہے، HART۔ اس کی کتاب انگلش میں کتاب تھی، اتنی موٹی جلسہ کتاب تھی، اور اس زمانے میں اس کتاب کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا۔ کتاب کا نام تھا دی 100، دی بڑا سا لکھا تھا اور 100 لکھا ہوا، دی 100۔ آپ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں وہ دیسی سا ٹیچر ہوں، میں اسائنمنٹ دے کے جاؤں گا۔ میں نے پڑھانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی اسائنمنٹ بھی دینی ہے کہ گھر جا کے یہ کام کرنا ہے۔ آپ سب کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اپنے گوگل پہ دی 100 لکھ لیں، اور جو میں باتیں کہہ رہا ہوں ذرا تصدیق کیجیے گا، یہی باتیں نکلتی ہیں۔ تو دی 100 میں نے اتنی موٹی کتاب پڑھی۔ جب میں نے کتاب پڑھی اور کتاب کو ایسے کھولا تو اس نے شروع کے اوراق میں بتایا میرا کرائٹیریا کیا تھا، انسانوں کو پرکھنے کا، آٹوبایوگرافیز کو پرکھنے کا، انسانوں کو ماپنے کا، جانچنے کا، سارے کرائٹیریاز لکھ کے ایک نان مسلم نے جب میں نے آگے صفحہ کیا تو نمبر 1 100 میں سے پہلا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جس طرح میں آج کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہوگی، مجھے بریک نہیں ہوگی، میں تھوڑی سی جذباتی کیفیت میں چلا گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کائنات میں اربوں انسان ہیں اور ایک نان مسلم بھی ریسرچ کر کے بتا رہا ہے کہ پوری ریکارڈڈ ہسٹری میں اگر سب سے بڑا کوئی انسان ہے، میں تو عشق سے کہوں گا جن کے قدموں پہ بھی ہم انسان، اس خاک پہ بھی ہم انسان، وہ کون سی ذات گرامی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے پتہ لگا یہ کتاب 1978 میں پبلش ہوئی تھی، 1978، اور جب یہ کتاب آئی تھی آج تک یہ کتاب 40 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اردو میں 2 بار ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کی کتنی زبانوں میں لاکھوں کروڑوں کاپیاں بک چکی ہیں، اور اس کتاب میں نان مسلمس کا شدید کرٹیسزم آیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نان مسلم جوش ایک مسلمان نہیں ہے، وہ ریسرچ کر کے بتا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، اس سے سوال اٹھنے لگے، اس نے کہا میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے دنیا کے ہر کرائٹیریا میں دیکھ لیا ہے، سرکار دو عالم سے بہتر اور اعلیٰ اور عرفہ کو ذات مجھے ملی ہوئی نہیں، سب بونے ملے اس کے بعد، سب چھوٹے ملے۔ اگر کوئی مجھے رفت پہ، بلندی پہ، انسان کی تہذیب پہ، سماج پہ، تمدن پہ سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ذات کریم ملی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اچھا، جب یہ میں نے پڑھا تو میری جذباتی کی ہوئی، میں بس پڑھتا جاؤں اور میں روتا جاؤں، میری آنکھوں سے آنسو نہ آتے، اور آج اس 20 سال تک شاید اس بات کو میں نے ہزاروں بار نوٹ کیا۔ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میں بھی دین کو پڑھتا ہوں، میں قرآن کو پڑھتا ہوں، میں حدیث کو پڑھتا ہوں، آخر یہ دنیا کی تہذیب میں وہ کلیم کر رہا ہے 63 سالہ ایک شخص کی زندگی، اور وہ زندگی مبارک اتنی کمال ہے کہ 63 سال کی زندگی میں پوری دنیا کی تہذیب ایک شخص بدل گئی۔ وجہ کیا؟ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ جب آپ دنیا کے سارے علوم پڑھ گئے، آج کی ماڈرن